بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرزانہ خان ADP سوشیولوجی پارٹ 2 کے ساتھ کل ہم کر رہے تھے فنکشنز آف ریسرچ، جس کو ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ اس کے پہلے ہم نے 2 پوائنٹس کر لیے تھے، ٹھیک ہے، کہ تحقیق سے ہم نے مسائل کی نوعیت و شدت کی وضاحت ہوتی ہے اور لوگوں کی سمجھ کسی بھی مسئلے کی طرف بہتر ہوتی ہے اور اہم سماجی مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اس سے نیکسٹ جو ہم نے پوائنٹ سٹارٹ لیا تھا وہ تھا مفروضوں کی پیدائش تھی، ٹھیک ہے، کہ تحقیق سے پرانے مفروضے پرکھے جاتے ہیں اور اس سے یا تو وہ رد کر دیے جاتے ہیں یا پھر سائنسی ثابت ہونے کے بعد علوم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، اس سے نئے مفروضے وجود میں آتے ہیں اور محققین ان نئے مفروضوں کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں۔ اس طرح تحقیق کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہم نے کل جو فنکشنز آف ریسرچ میں کچھ ہم نے پوائنٹس کیے تھے، اس میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ نئے مفروضے بنتے ہیں، پرانے مفروضے ختم ہو جاتے ہیں اگر ان کی تصدیق نہیں ہوتی یا اس وہ معیار پر پورے نہیں اترتے کہ جس کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے، اور یا پھر وہ مفروضے رد ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں یا ہم ان میں کچھ تبدیلیاں کر لیتے ہیں یا پھر ہم ان کو بالکل ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے علوم کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہیں پہ ہماری تحقیق رک گئی یا ہمارا کام رک گیا، بلکہ اس سے آگے چلتا چلا جاتا ہے اور جو نئے مفروضے بنتے ہیں اس میں تحقیق کا عمل جاری رہتا ہے اور تحقیق آگے ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ تحقیقی عمل کہیں پر رکتا نہیں ہے یا ختم نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ آ جاتا ہے نئے مضامین کی دریافت۔ محقق سے یا تحقیق ہے جو ہے وہ محقق جو تحقیق کر رہے ہوتے ہیں اس سے نئے مضامین جو ہے وہ دریافت ہوتے ہیں، نئے جو ہیں وہ مفروضے بنتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کا مطالعہ اہمیت کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ جو سب سے اہم ہوتے ہیں ان کا مطالعہ سب سے پہلے کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح دن بدن نئے علوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور دنیا کے بارے میں آئے دن ہمیں نئی معلومات سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں آپ ان پر ذرا نظر ڈالیں کہ ٹیکنالوجی میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ جو چیز آج سے کچھ ماہ پہلے یا کچھ سال پہلے استعمال ہو رہی تھی، اس کی جو لیٹسٹ جو چیز ہے، لیٹسٹ جو اس میں اضافہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ چینلز کی بات کر لیں، میڈیا کی بات کر لیں، ٹی وی کی بات کر لیں، آپ مختلف قسم کے اخباروں کی بات کر لیں، آپ مختلف قسم کے یہ آپ کے جو اسمارٹ فونز ہیں ان کی بات کر لیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب تحقیق کا نتیجہ ہیں کہ تحقیق ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک چیز جب بن جاتی ہے اس کو پھر اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے، مزید تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، مزید جو دنیا ہے اس کو سامنے لایا جاتا ہے۔ تو یہ سب تحقیقی عمل ہے جس کی وجہ سے ہمیں آئے روز جو ہے نہ صرف پڑھنے کے لیے نئی چیزیں، نئے اضافے، نئے علوم، نئی باتیں ملتی ہیں، نئے نظریات ملتے ہیں، بلکہ ہمیں استعمال کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھی ہمیں نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ اب ہم اگلا جو پوائنٹ کریں گے وہ خاص حالت ہے۔ خاص حالت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ہم نے تحقیق کرنی ہے یا محقق نے جس پر تحقیق کرنی ہے اس خاص حالت کو جو ہے وہ اپنی تحقیق کا حصہ بنائے گا، باقی پورے معاشرے کو نہیں بنائے گا۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دنیا بہت وسیع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں، ورائٹی ہے، بہت زیادہ وسعت ہے۔ ہم سب چیزوں کو ایک ہی وقت میں اسٹڈی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نے جس حالت کا مطالعہ کرنا ہے کہ جیسے اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، جو آپ کی بک میں بھی مثال موجود ہے، تمباکو نوشی کا لے لیتے ہیں
کہ نوجوان تمباکو نوشی کا کیوں شکار ہو رہے ہیں۔ اسی پر اگر ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو ہم پورے معاشرے کے جو بچے ہیں ان پر نہیں ریسرچ کریں گے، بلکہ ہم صرف ان بچوں پر ریسرچ کریں گے کہ جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ نکلتی چلی جاتی ہیں کہ کیوں استعمال کر رہے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا کوئی آرگنائز قسم کی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے یا ایسا کوئی گروپ ہے یا گروپس ہیں کہ جو ان بچوں کو خود جان بوجھ کر اس بیماری کی طرف یا اس جو آپ کہہ لیں ان کے لیے جو زندگی کے لیے مصیبت بننے والی جو چیزیں ہیں ان کی طرف لا رہی ہے، تاکہ ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے یا اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کو متاثر کیا جا سکے۔ آگے ہے مفروضوں کی جانچ۔ اب تحقیق کے عمل سے مفروضوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ یا تو کوئی نیا مفروضہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی مفروضہ درست ہے یا غلط ہے، اگر وہ درست ہے تو کس حد تک ہے، اور پھر اس پر ریسرچ کی جاتی ہے، پھر اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اس طرح سے مفروضوں پر جو ہے وہ تحقیق ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں نئی سے نئی جو ہیں وہ چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی چلی جاتی ہیں۔ نئے علوم، نئی تحقیق، نئی طریقے ہمیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ جب نئے اصول سامنے آتے ہیں، نئی تحقیقات سے نئی معلومات سامنے آتی ہیں، تو ہم جو ہے وہ چیزیں ہمیں مظاہر دیکھنے کو نئے سے نئے ملتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں محقق، معاشرے اور افراد کے علم میں اضافہ کرتی ہے اور اس کو مزید تحقیق کی طرف بڑھاتی ہیں۔ تحقیق کا استعمال عمرانیات میں خصوصی طور پر مفروضوں کو جانچنے یا ان کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ معاشریات کا علم جو تصورات، مفروضوں، نظریات اور قوانین پر مشتمل ہے، تحقیق کا مرہون منت ہے۔ کہ جو علم تصورات، مفروضوں، نظریات اور قوانین پر مشتمل ہے وہ تحقیق کا مرہون منت ہے، یعنی کہ تحقیق کی وجہ سے جو ہے وہ یہ علم اپنی یہاں تک پہنچا ہے۔ تحقیق کے ذریعے حقائق معلوم کیے جاتے ہیں، جو تصورات ہوتے ہیں ان سے مفروضے بنتے ہیں۔ مفروضوں کی جانچ سے نظریات اور قوانین وضع ہوتے ہیں۔ کہ مفروضوں کی جو جانچ پڑتال ہے اس سے نئے نئے نظریات بنتے ہیں، اور جو نظریات درست ثابت ہو جاتے ہیں وہ قوانین بن جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ایک مزید علم کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے تحقیق کا عمل جاری رہتا ہے۔ تحقیق کا عمل آپ کے تمام مضامین میں، زندگی کے تمام جو آپ کے اسپیکٹس ہیں ان پر ہوتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ یہ عمل کہیں رکتا نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر تجسس کا جو مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے۔ جب وہ ایک چیز کو جان لیتا ہے تو مزید جاننے کی جو اس کی جستجو ہے اس کو آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ تو اب جو ہمارے ارد گرد مختلف قسم کے علوم ہیں، چیزیں ہیں، ہم ان پر جو ہے وہ دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سوشیالوجی تو اٹسیلف اتنا وسیع جو مضمون ہے کہ اس کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے علوم ہیں وہ اس کی جتنی برانچز ہیں یہ ان سب سے زیادہ جو ہے وہ وسیع ہے۔ کہ آپ ایک معاشرے کو، ایک گروپ کو، ایک فرد کو لے لیں، آپ تحقیق کرنا شروع کریں کسی بھی مسئلے کے بارے میں، کسی بھی علم کے بارے میں آپ تحقیق کرتے چلے جائیں گے تو نئی سے نئی راہیں جو ہے وہ نئے سے نئے جو تجربات یا نئے سے نئے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے لنک کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے بہت وسیع جو ہے وہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اپنی جو ہے وہ سمجھ بوجھ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ صرف ہم جب ایک معاشرے کے بارے میں ہم کرتے ہیں تو کمپیریٹیولی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دوسرے معاشروں میں کیا ہو رہا
رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، تو اس طرح سے یہ علم خود بخود جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تحقیق آگے سے آگے ہوتی چلی جاتی ہے کہ جب سپوز آپ ایک چھوٹا سا کوئی ایکسپیریمنٹ اپنے گھر میں کرتے ہیں تو جب آپ اس کا کوئی رزلٹ نکل آتا ہے تو آپ اس کو مزید اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا اب اس سے کیا ہوگا، اب اس سے کیا چیز بن سکتی ہے، اب اس سے ہمیں کیا نیا اضافہ کر سکتے ہیں، اب ہم اس میں سے کیا نیا ٹیسٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس ورائٹی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اس پر تحقیق یا اس میں اضافہ کر کے اس کا رزلٹ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے تحقیق کا عمل بھی ہے کہ جو ہمیں کسی ایک جگہ پر ٹھہرنے یا رکنے نہیں دیتا، جامد نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ آگے سے آگے ہمیں جو ہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے علوم میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ریسرچ ہوتی چلی جاتی ہے اور نئی سے نئی تحقیق ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے کہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے تیاری کیجیے تاکہ آپ کی بہت اسسمنٹس جو ہیں وہ اچھی ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آپ پلیز مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آپ لوگ کال کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی زوم کی کوئی کلاس یا ہم اپنی جو واٹس ایپ جو کلاس ہے وہ ہم ارینج کر سکیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔